دسمبر کا دن منایا جاتا ہے، اس دن کہتے ہیں کہ صرف اس ایک دن میں جتنی شراب پی جاتی ہے عیسائیوں کے درمیان، پورے سال میں بھی ٹوٹل اتنی شراب نہیں پیتے وہ لوگ، صرف ایک دن میں۔ اس ایک دن میں جتنا وہ جوا کھیلتے ہیں پورے سال میں بھی ٹوٹل وہ اتنا جوا نہیں کھیلتے۔ اس ایک دن میں جتنے کرائم ہوتے ہیں، جتنے جرائم ہوتے ہیں، پورے سال میں بھی ٹوٹل اتنے جرائم نہیں ہوتے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ یہ اس تصور پر یہ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے کہ آج کے دن ایک گاڈ کی پیدائش ہوئی تھی، اس تصور پر یہ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے کہ آج کے دن تین خداؤں میں سے ایک خدا کا یوم ولادت ہے، ایک خدا کی پیدائش ہوئی تھی۔ لہذا ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ اندر کچھ لوگ جمع ہو جاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے، کچھ کینڈل جلاتے تھے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر میوزک کو شامل کیا گیا، پھر میوزک کے بعد شیطان نے اور ان کو گمراہ کیا تو اس کے اندر انہوں نے ڈانس کو شامل کیا، پھر اس کے بعد شیطان نے اور گمراہ کیا تو اس کے اندر انہوں نے کرسمس ٹری کو شامل کیا، پھر شیطان نے اور ان کو گمراہ کیا تو اس کے اندر انہوں نے شراب نوشی کو، فحاشی کو، عیاشی کو اور بدماشیوں کو شامل کر لیا۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین من الصحابة الغر الميامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ برادران محترم، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 25 تاریخ کو پوری دنیا میں عالمی سطح پر کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منایا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر اس کا سیلیبریشن ہوتا ہے اور اس تہوار کو منایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ تہوار عیسائیوں کا ہے لیکن دیگر مذاہب کے لوگ بھی، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھی غفلت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، دینی تعلیم اور اسلامی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و حدیث سے مضبوط رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس تہوار کا حصہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی اسے کسی نہ کسی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو تہوار ہے یہ صرف اور صرف عیسائیوں کا تہوار ہے، اور یہ تہوار کوئی صرف انجوائے کا تہوار نہیں ہے بلکہ یہ ایک مذہبی تہوار ہے۔ یہ ایسا تہوار ہے جس کی بنیاد مذہب پر قائم ہے، یہ ایسا تہوار ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ الگ ہے اور ان کا عقیدہ الگ ہے، ہماری شریعت الگ ہے اور ان کی شریعت الگ ہے۔
ہماری کتاب الگ ہے اور ان کی کتاب الگ ہے. ہم اگرچہ ان کے نبی کو مانتے ہیں لیکن وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، اور وہ خود اپنے نبی کو صحیح طریقے سے نہیں مانتے. نبی کو جس طرح سے ماننا چاہیے، جیسے اللہ نے کہا ہے، اس انداز سے اور اس کے مطابق وہ اپنے نبی کے ساتھ عقیدہ نہیں رکھتے، تصور نہیں رکھتے. ان کا عقیدہ، ان کا تصور، ان کی سوچ، ان کی فکر ان کے نبی کے ساتھ غلط ہے، اور وہ اپنے نبی کا یوم ولادت مناتے ہیں، اپنے نبی کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. اور یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ جو 25 دسمبر اور کرسمس ڈے ہے، یہ بھی دین عیسائیت کے اندر نہیں ہے. دین عیسائیت اور کرسچینٹی کا جتنا بھی مذہبی لٹریچر ہے، اس میں کہیں سے کہیں تک 25 دسمبر کا کانسیپٹ نہیں ہے، 25 دسمبر کا تذکرہ نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کو منانے کا کہیں سے کہیں تک تذکرہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پورے 300 سال تک کرسچینٹی کے اندر، عیسائیت میں اور عیسائیوں کے درمیان یہ دن نہیں منایا جاتا تھا. 300 سال تک اس کا تصور نہیں تھا. 25 دسمبر کا تصور جو ہے 300 سال تک نہیں تھا. 350 عیسوی کے بعد، 350 عیسوی میں فرسٹ ٹائم 25 دسمبر کو یہ دن منایا گیا. یعنی یہ جو سیلیبریشن ہے اور یہ جو تہوار ہے اور فیسٹیول ہے، یہ خود عیسائیوں کے یہاں ان کے دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ دین میں اضافہ ہے. اسی لیے بہت سارے عیسائی خود اس کو اپوز کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ دن ان کے پاس منایا جانے لگا 350 سالوں کے بعد، اور اس کی ابتدا بہت سادے طریقے سے ہوئی کہ چرچ کے اندر کچھ لوگ جمع ہو جاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے، کچھ کینڈل جلاتے تھے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر میوزک کو شامل کیا گیا. پھر میوزک کے بعد شیطان نے اور ان کو گمراہ کیا تو اس کے اندر انہوں نے ڈانس کو شامل کیا. پھر اس کے بعد شیطان نے اور گمراہ کیا تو اس کے اندر انہوں نے کرسمس ٹری کو شامل کیا. پھر شیطان نے اور ان کو گمراہ کیا تو اس کے اندر انہوں نے شراب نوشی کو، فحاشی کو، عیاشی کو اور بدماشیوں کو شامل کر لیا. چنانچہ آج جو یہ 25 دسمبر کا دن منایا جاتا ہے، اس دن کہتے ہیں کہ صرف اس ایک دن میں جتنی شراب پی جاتی ہے عیسائیوں کے درمیان، پورے سال میں بھی ٹوٹل اتنی شراب نہیں پیتے وہ لوگ. صرف ایک دن میں، اس ایک دن میں جتنا وہ جوا کھیلتے ہیں، پورے سال میں بھی ٹوٹل وہ اتنا جوا نہیں کھیلتے. اس ایک دن میں جتنے کرائم ہوتے ہیں، جتنے جرائم ہوتے ہیں، پورے سال میں بھی ٹوٹل اتنے جرائم نہیں ہوتے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، اپنے نبی کے نام پر، حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر اور ان کے صاحبزادے کے نام پر اتنی فحاشی ہوتی ہے اور اتنی برائیاں ہوتی ہیں جو انتہائی شرم کی بات ہے. خود ان کے لیے بھی یہ شرم کی بات ہے. یہ کس طرح کی عقیدت ہے اپنے نبی کے ساتھ کہ نبی کا دن منا رہے ہیں اور اس دن جو ہے بڑے پیمانے پر جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے. اتنی حد تک یہ چیزیں پہنچ چکی ہیں کہ اب یورپین ممالک اس طرح کا قانون بنانے کو سوچ رہے ہیں کہ 25 دسمبر کو لوگ صرف اپنے محلے کے چرچ میں جائیں اور اپنی گلی سے باہر نہ نکلیں، اپنی گلی کے اندر ہی رہیں. اس لیے کہ وہ شراب پی کر ایسے بدمست ہو جاتے ہیں، ایسے پاگل ہاتھی کی طرح سے ہو جاتے ہیں کہ وہ کس کو نقصان پہنچا دیں گے، کس کے اوپر وہ ظلم و زیادتی کریں گے، کس کا مرڈر کر دیں گے، کس کا ریپ کر دیں گے، انہیں خود بھی اس کا ہوش و حواس نہیں رہتا.
تو یہ 25 دسمبر کی حقیقت ہے اور یہ کرسمس ڈے کی حقیقت ہے۔ اس دن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ تصور کرتے ہیں کہ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ دوسری طرف ہمیں یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے تھے۔ خود ان کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان اس بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ان کا جو مذہبی لٹریچر ہے، اس کے اندر بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ ان کا بعض فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں 6 جنوری کو پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں 16 جنوری کو، بعض 19 جنوری کو، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ چنانچہ عیسائیوں کے فرقوں میں ہی یہ اختلاف ہے، بعض 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، بعض دوسری تاریخوں کو اور دوسرے دنوں میں مناتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے اور ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ جو ہے وہ ان کے عقیدے کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں، یعنی اس عقیدے میں بھی ان کا اختلاف ہے۔ بہت سارے عیسائی فرقے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود گاڈ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نعوذ باللہ اللہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معبود مانتے ہیں جن کی ورشپ کی جائے، جن کی عبادت کی جائے، جن کے سامنے سجدہ کرنا ہے، جن کے سامنے جھکنا ہے۔ ایک فرقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بیٹے، سن آف گاڈ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں نعوذ باللہ ولادت ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ جیسے انسانوں کے گھر میں ولادت ہوتی ہے، کسی کو بیٹا ہوتا ہے، کسی کو بیٹی ہوتی ہے، ان کا نعوذ باللہ یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اللہ کے گھر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ انتہائی ڈینجر عقیدہ ہے جس کو ابھی ہم بیان کریں گے۔ تیسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں کے ایک ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور جبریل، ان تینوں کو ملا کر وہ گاڈ کہتے ہیں کہ یہ تینوں کا مجموعہ گاڈ ہے، یہ تینوں مل کر خدا ہیں، کوئی ایک الگ سے خدا نہیں ہے۔ تو ایک فرقہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خود گاڈ ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تیسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت جبریل، یہ تینوں مل کر گاڈ ہیں، یہ تینوں مل کر خدا ہیں۔ تو یہ 3 عقیدے پائے جاتے ہیں ان کے درمیان، یعنی عیسائیوں کے درمیان یہ 3 عقیدے بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کا عقیدہ کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، آسمان کے اوپر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر یہاں رہ کر ان کی حکومت قائم ہوگی۔ یہاں رہ کر وہ جتنے بھی غلط ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ جتنے کرسچنس ہیں، جتنے یہ جیوز ہیں، یہودی ہیں، ان سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھکانے لگائیں گے، ان کا دماغ ٹھکانے لگائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عہد ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد نیچرل انداز سے جو ڈیتھ ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، اس طرح کی موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے برابر میں۔ وہاں ایک جگہ خالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر، روضہ اطہر کے برابر میں ایک جگہ خالی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی، وہاں انہیں دفن کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ اور عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، کرسچنس کا جو عقیدہ ہے، چاہے وہ گاڈ ہونے کا عقیدہ ہو، سن آف گاڈ ہونے کا عقیدہ ہو، ون آف گاڈ ہونے کا عقیدہ ہو، یہ سب کا سب جو ہے اسلام کے عقائد کے خلاف ہے، اسلام کے ایمانیات کے خلاف ہیں، اسلام کی بنیادوں کے خلاف ہیں۔ یہ اسلام سے یہ تمام کے تمام عقیدے
ٹکراتے ہیں اور اسلام سے میچ نہیں کھاتے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس طرح کے عقیدہ رکھنے والے کسی بھی تہوار کے اندر اور ان عقائد کی بیسڈ پر اگر کوئی تہوار، کوئی فیسٹیول سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کے عقیدے کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کے عقیدے سے ایگری کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کے عقیدے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ 25 دسمبر کو جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، اس ڈے کے اندر ہمیں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اسے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ قرآن کریم کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ونیس، اونلی ون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص کے اندر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی اولاد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے والدین ہو، ماں باپ ہو، اللہ کی پیدائش ہوئی ہو، نعوذ باللہ، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی پیدائش ہوئی ہو، اللہ کا کوئی بیٹا ہو، اللہ کی کوئی بیٹی ہو۔ مشرکین مکہ جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہ یہودی جو ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ کسی کو اللہ کا بیٹا بنانا اور اللہ کا بیٹا کہنا یہ کتنا سخت جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک مکمل صورت نازل فرمائی ہے، سورہ مریم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی ہے اس کا پورا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی طہارت کا اور ان کی پاکیزگی کا، ان کی عفت و عصمت کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اور اسی سورہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے، اللہ نے ایک بیٹا بنایا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے انتہائی سنگین جرم کر دیا یہ کہہ کر۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا خطرناک کرائم ہے، یہ کتنی بڑی گستاخی، بے ادبی اور جرأت ہے۔ اللہ فرماتے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یہ اتنا بڑا کرائم ہے کہ آسمان پھٹ پڑ سکتا ہے، زمین اس کی بنیاد کے اوپر شق ہو سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک کرائم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنی سنگین حرکت ہے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم رحمان کے لیے کسی ولد کی نسبت کرو، کسی بیٹے کی نسبت کرو، تم اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دو، تم اللہ کے لیے کسی کو بیٹا ثابت کرو، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لقد کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے، انسان کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا۔ لقد شتمنی ابن آدم، ابن آدم نے یعنی انسان نے مجھے گالی دی۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانا جائے۔ اللہ کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا بنایا جائے، کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے، یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے اور یہ جو جملہ ہے یہ اللہ کی شان میں انتہائی اور بہت بڑی گستاخی ہے، جس کو قرآن نے اتنے خطرناک انداز میں بیان کیا ہے کہ آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنی سنگین حرکت اور اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کا غیظ و غضب اس طرح سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ کائنات عالم پورا ڈسٹرائے ہو جائے، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اللہ اتنے غصے میں آتے ہیں، ایسے غیظ و غضب میں آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس طرح کی صفت قہاریت طاری ہوتی ہے کہ پورا نظام کائنات اس کی وجہ سے درہم برہم ہو سکتا ہے۔
لہذا یہ جو 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، یہ اس تصور پر منایا جاتا ہے کہ آج کے دن کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا؟ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ یہ اس تصور پر یہ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے کہ آج کے دن ایک گاڈ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس تصور پر یہ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے کہ آج کے دن 3 خداؤں میں سے ایک خدا کا یوم ولادت ہے، ایک خدا کی پیدائش ہوئی تھی۔ لہذا ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ کیا ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے؟ کیا ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، صرف نبی نہیں ہے، صرف رسول نہیں ہے، بلکہ نبوت اور رسالت سے بھی اوپر وہ خدا کے درجے پر ہیں، الوہیت کے درجے پر ہیں، وہ معبود کے درجے پر ہیں؟ مسلمان اس چیز کو کبھی نہیں مانتا۔ جب ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں تو ہمیں یہ پختہ عزم کرنا ہوگا کہ ہمیں 25 دسمبر کو سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے، اس طرح کے سیلیبریشن میں ہمیں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں شریک نہیں ہونا ہے، اور ہمیں اس طرح کسی کو ہیپی کرسمس ڈے بھی نہیں کہنا ہے، میری کرسمس ڈے بھی نہیں کہنا ہے، کسی کو وش بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ سب کر کے ہم گویا کہ ان کے عقیدے کو پروموٹ کریں گے، ہم گویا کہ اس عقیدے کو سپورٹ کریں گے، اور ایک مسلمان اس طرح نہیں کر سکتا۔ آپ یہ کہیں گے کہ اس میں حرج کیا ہے اور یہ اسلام کے خلاف کیوں ہے، اور اگر ہم کسی کو وش کرتے ہیں تو اس سے تو بھائی چارگی بڑھتی ہے۔ یہ بھائی چارگی نہیں ہے، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین مبارک ہو اور میرے لیے میرا دین مبارک ہو، میں آپ کے دین کو نہیں چھیڑتا، آپ میرے دین کو مت چھیڑو۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف بھائی چارگی کا نہیں ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف معاشرے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ اگر آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اگر آپ اس کو لائٹ لیتے ہیں اور آپ اس میں شرکت کرتے ہیں، یا اس دن اپنے بچوں کو اس کے اندر شرکت کی اجازت دیتے ہیں، چاہے وہ شرکت اسکول کے اندر ہو، کالج یونیورسٹی کے اندر ہو، اور چاہے ہم خود ان کو اس طرح کی ڈریسز خرید کر لا کر دیں، چاہے ہم خود ان کو اس دن گریٹنگ کارڈز لا کر دیں، چاہے ہم خود اس دن ان کو کیک لا کر دیں، سانتا کلاؤز کی ڈریس لا کر دیں، اس طرح سے گویا کہ ہم بھی اپنے بچوں کی غلط انداز سے تربیت کرنے والے بنیں گے۔ لہذا ہمیں بھی اس طرح نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی صرف فیسٹیول نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، اور یہ کفر اور شرک کا مسئلہ ہے، کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ اسلام کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ماننا شرک ہے، کفر ہے۔ اسلام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ ماننا یہ کفر اور شرک ہے۔ اسلام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ون آف گاڈ ماننا یہ شرک ہے۔ لہذا یہ کفر و شرک اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری شریعت کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے، ہماری شریعت کا مزاج کیا ہے، وہ ہمارے نبی کے مزاج سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، معلوم ہے نا؟ مدینہ شریف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، وہاں معلوم ہوا کہ یہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، تو حضور نے ان کی مخالفت کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک دن کا اور روزہ شامل کیا۔ عبادت کے اندر ان کی مخالفت ہوئی ہے، تو اس طرح کی فحاشی کے کاموں میں ان کے ساتھ شرکت کرنے کی اجازت کہاں سے درست ہو سکتی ہے اسلام کے اندر؟ اسلام یہودیوں کی، عیسائیوں کی عبادت کے اندر مخالفت کرنے کی روادار ہے، عبادت کے اندر مخالفت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ چہ جائے کہ 25 دسمبر کو جو فحاشی کی جاتی ہے، جو عیاشی کی جاتی ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، جوا کھیلا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی تعداد میں پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اسراف کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کی اسلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو اور اپنے متبعین کو کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ بھائی چارگی کے نام پر، آپ جو ہے ڈیموکریسی کے نام پر، اور آپ اخوت کے نام پر، آپ ملک کے نام پر، آپ سوسائٹی کے نام پر، آپ معاشرے کے نام پر ان کے ساتھ کس طرح سے ہم آہنگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ ہمارا جو مقصد ہے وہ ان کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، عیسائیوں کو ہٹ کرنا نہیں ہے، کسی بھی مذہب کے شخص کو، کسی بھی مذہب کے لوگوں کو ہٹ کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کریں، لیکن ہم جو مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ ہمارے عقیدے کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ لہذا یہ جتنا بیان ہے یہ کسی کی مخالفت میں نہیں ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت میں ہے، یہ کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنی نسلوں کے عقیدے کی اور ان کے دین کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔